بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التوبۃ۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ رواہ البخاری۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے جو باب التوبہ کے بارے میں ہے۔ گزشتہ اسباق میں مصنف رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا تھا، باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال، جس میں اخلاص کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اخلاص کی تعریف، فضیلت اور چند فقہی مسائل بیان کیے گئے تھے۔ اس طرح ہر روایت کے راوی کے مناقب بیان ہوئے۔ آج ہم توبہ کی فضیلت اور توبہ کی لغوی اصطلاحی تعریف اور توبہ کے اقسام بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ توبہ کی لغوی تعریف رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اس کے قرب کی طرف اطاعت کے ساتھ لوٹنا۔ توبہ کی فضیلت۔ توبہ کے ذریعے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیے نہ ہو۔ توبہ کی شرائط: گناہ کو ترک کرنا اور کیے ہوئے گناہوں پر ندامت پیدا کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرنا۔ توبہ کے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عام امی کا توبہ، اس کے 2 شرائط ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 88 میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کریمہ میں امی آدمی کا توبہ کا ذکر ہے اور اس کے لیے 2 شرائط بیان کیے گئے۔ پہلی شرط تابو یعنی گناہ سے رجوع کرنا، دوسری شرط وَأَصْلَحُوا آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اور اپنی اصلاح کرنا۔ دوسری قسم منافق کی توبہ ہے، جس کے لیے 4 شرطیں ہیں جو سورۃ النساء آیت نمبر 144 کے اندر ذکر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اس آیت کریمہ میں منافق کی توبہ کے 4 شرائط ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلی شرط تابو گناہ سے رجوع کرنا، دوسری شرط وَأَصْلَحُوا آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم پختہ ارادہ کرنا یعنی اپنی اصلاح کرنا، اور تیسری شرط وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اللہ کی دین پر آنا یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا، اور چوتھی شرط وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ دین خالص اللہ کے لیے کرنا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ جلالین والے نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے اے وَأَخْلَصُوا مِنَ الرِّيَاءِ یعنی اخلاص کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، دین کے اندر کوئی دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اس کے
بعد اس آدمی کے لیے بشارت کا ذکر ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، ایسے لوگ ایمان والے شمار ہوں گے، یعنی یہ اہل ایمان والوں کے ساتھ ہیں، حقیقت میں یہ مومن ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تیسری قسم توبہ کے عالم کی توبہ ہے۔ عالم کی توبہ کی 3 شرطیں ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سب سے پہلی شرط گناہ کو ترک کرنا، گناہ کو چھوڑنا، گناہ سے رجوع کرنا۔ دوسری شرط وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کرنا، آئندہ کے لیے گناہ سے باز آنا۔ اور تیسری شرط وَبَيَّنُوا، عام لوگوں کے سامنے بیان یعنی اعلان بھی کرنا۔ یہ عالم کی توبہ کے لیے شرائط ہیں جو اسی آیت کریمہ کے اندر ذکر ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو بھی ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں رحیم ہوں۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے اور فرض ہے، خواہاں وہ گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو یا کسی بندے کا حق اس سے متعلق ہو، تو اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ بندے کا حق سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بندے کا حق تہمت وغیرہ کی قسم سے یا غیبت وغیرہ سے وہ اس کی حق تلفی کرتا ہو تو پھر اس سے معافی مانگیں اور تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس قسم کے کام سے باز آئیں۔ بعض گناہوں سے توبہ کرنے سے اہل حق کے نزدیک اس گناہ سے اس کی توبہ تو درست شمار کر لی جائے گی اور باقی گناہ اس کے ذمہ رہیں گے۔ توبہ کے لزوم پر کتاب اللہ اور سنت اور اجماع امت کے بہت سے دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے چند اہم جو دلائل ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے توبہ کو شرط قرار دی گئی اسی آیت کریمہ میں۔ اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوح سے مراد مخلصانہ اور سچی توبہ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد آئندہ پختہ عزم کرنا کہ اس گناہ سے باز رہنا، اس کو توبۃ نصوحا کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ جو حدیث ہم نے پڑھی، اس حدیث میں توبہ و استغفار پر برانگیختہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کثرت سے استغفار کرنا اور کثرت سے استغفار یہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے آدمی اللہ کا قریب رہتا ہے اور گناہ کی وجہ سے آدمی اللہ سے دور رہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اس کو دین کی توفیق نہیں ملتی۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے، آج کے سبق میں توبہ کی لغوی اصطلاحی تعریف اور توبہ کے اقسام بیان کیے گئے، توبہ کی فضیلت اور توبہ کے
شرائط جو اہم شرائط تھے وہ شرائط بیان کیے گئے، مثلاً گناہ کو ترک کرنا، کیے ہوئے گناہوں پر ندامت پیدا کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا، پھر توبہ کے 3 قسمیں بیان کیے گئے، عام آدمی کی توبہ اور منافق کی توبہ اور عالم کی توبہ کے بارے میں وضاحت کیا گیا۔ آئندہ ہمارا سبق اس باب کے حدیث نمبر 14 اور 15 کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔